دقائق الاخبار میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سنیے گا ذرا، برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جہنم میں لے جانے کا حکم سنایا جائے گا. اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال، یہ پلکیں نا جو آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں، اس کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. یا اللہ میں تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کے ایک اشک بار بال کے بدلے میں اس بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے گا. اس وقت جبریل امین پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے میں نجات پا گیا. یہ آنکھیں جو بھیگ جاتی ہیں نا، یہ آنسو جو بہ جاتے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں. لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رونے کی عادت ڈالو. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، ان خوش نصیبوں میں خوش نصیب وہ بھی ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہ نکلے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی تو ایسا ہو، اب محفل میں، اجتماع میں، دعا میں تو کبھی کبھی رو پڑتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں. تہجد کا وقت ہو، کبھی کوشش کیجئے تہجد میں اٹھیے، جا نماز بچھائیے اور کسی کو پتا نہ ہو گھر میں ہوں اور میرا رب ہو، اور اب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور میرے آنسو بہیں. میں اللہ سے عرض کروں، مولا تیرا بندہ ہوں، پھنس گیا ہوں گناہ میں، پھنس گیا ہوں بری عادتوں میں، مگر مالک بندہ تیرا ہوں، آج معافی مانگنے حاضر ہوا ہوں. اے کریم، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے. مانتا ہوں مالک بڑے گناہ کیے ہیں، اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے. تو نہیں معاف کرے گا، تیرے سوا کون ہے، کس کے در پر جاؤں گا، مولا معاف کر دے. میری ماں کو میں نے جب بھی تنگ کیا معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا. اے اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر. مانگو تو صحیح معافی. اللہ معافی مانگنے کو اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. پکارو اسے، وہ ضرور معاف فرمائے گا. مگر مسئلہ یہ ہے، آج ہمیں سب کی فکر ہے، دوست ناراض نہ ہو جائیں، بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے ناراض نہ ہو جائیں، میرا سیٹھ ناراض نہ ہو جائے، میرا سپروائزر ناراض نہ ہو جائے، میرے محلے والے ناراض نہ ہو جائیں. تمہیں سب کی فکر ہے، یہ کیوں فکر نہیں ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حبیب ناراض نہ ہو جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سارا جہان مجھ سے راضی ہو اور اللہ ناراض ہو، اس رضا مندی کا کیا فائدہ ہے؟ ارے کوئی نہ پوچھے مجھے، لیکن اگر میرا رب راضی ہے، اس کے حبیب راضی ہیں، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کا مقصد بنائیے، زندگی کی پریورٹی اور ترجیح بنائیے. مجھے سب سے پہلے یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے. مگر آج ہم کچھ اور لائن پر چلے گئے. ارے کیا کریں جناب، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. بچوں کی شادی ہے تو بچوں کو اب جناب ان کی خوشی کے دن یہ غلط کام کرنے پڑتے ہیں. اچھے خاصے نیک نمازی کے گھر میں فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے. اس کو کوئی کہے کہ جناب یہ گانے باجے، ڈھول تماشے، یہ جوا، یہ شراب، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، جناب بچوں کی خوشی میں کرنا پڑتا ہے. بچوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو، اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے رب کائنات کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. آج لوگ کہتے ہیں جناب مارکیٹ میں جناب کام کرنا ہے تو مارکیٹ کا طریقہ ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہم ملاوٹ نہ کریں تو دوسرے کر کے آگے بڑھ جائیں گے. تم تھوڑے پیسوں کے لیے رب کو ناراض کرنے لگ گئے، ایسا نہ کرنا. یاد رکھیے ایک بات، یہ آخری روایت سنا رہا ہوں، اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے بات. روایت کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے بچوں کو، فیملی کو، دوستوں کو، باس کو، کولیگز کو، فرینڈز کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے. غور سے سنیے،
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بندے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، رب بھی ناراض، مخلوق بھی ناراض، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے، ایک وقت ہوتا ہے بندے بھی ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ دونوں کی مثال بھی سمجھ لو نا، آج دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈھول تماشے گانے باجے برے کام کر کے شہرت پاتے ہیں، انہیں بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے میں بھی کوئی جانے والا نہیں ہوتا، بیمار ہو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں بڑا فیم تھا، بڑا نام تھا، مگر کام سارے حرام تھے۔ ان کی برسی بھی بنائی جائے تو ان کی برسی میں بھی ان کی یاد میں فلمیں چلائی جاتی ہیں، گانے باجے چلائے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ مگر کچھ ایسے اللہ کے ولی گزرے آج بھی موجود ہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں خواجہ غریب نواز کی۔ خواجہ خواجگان ہندوستان پہنچے تو کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے گئے نا۔ سارا ہندوستانی خلاف ہو گیا، سب لوگ خلاف ہو گئے کیونکہ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی۔ اس وقت ہندوستان سارا خلاف تھا، رب ساتھ تھا، رب راضی تھا۔ آج مجھے بتاؤ میرے خواجہ کو دنیا سے گئے ہوئے 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز کی حکومت آج ہے، کیسے ہو گئی؟ اللہ کو راضی رکھا، اللہ نے سب کو راضی کر دیا۔